ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان الذين كفروا انا بے شک کوئی شک نہیں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ فوت ہو گئے، انہیں موت آ گئی، وہم اس حالت میں کہ وہ کفارن کافر ہی تھے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ فوت ہو گئے، وہم کفار حالانکہ وہ اس وقت کافر تھے، اولئکا یہی ہیں وہ لوگ، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، والناس اور لوگوں کی اجمعین اکٹھے سب کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم ہرگز نہ تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، عنہم ان سے، العذاب و عذاب میں ہرگز نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینظرون ان کو ڈھیل دی جائے گی، ہرگز نہ کم کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ ہی ان کو ینظرون کوئی مہلت ملے گی، وَإِلَٰهُكُمْ اور آپ کا الہ، الہ واحد ایک ہی الہ ہے، اکیلا، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی ہے، الرحمن مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا کہ جن لوگوں نے حق کو چھپایا ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے، اور ان پر اللہ کی بھی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ ہاں، حق کو چھپاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، پیٹ پالتے رہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر وہ توبہ کر لی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی کہ جو حق تھا اس حق پر چلنا شروع کر دیا انہوں نے، وبینوا اور لوگوں کے سامنے وضاحت بھی کر دی کہ بھئی ہم غلط تھے، ہم باطل پر تھے، جو کچھ میں نے بتایا آپ کو غلط بتایا ہے، تو بیان بھی کر دیا، وضاحت بھی کر دی۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور یہ بخش دیے جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگرچہ کسی زمانے میں یہ کفر کرتے رہے، حق کو چھپاتے رہے، کتمان علم سے کام لیتے رہے، تو حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی بھی لعنت کرنے والوں کی لعنت قیامت تک کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کفر ہے ایک قسم کا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر تھے،
کفر کرتے رہے اور کفر پر ہی مر گئے، وہم کفار کے حالت کفر میں ہی مرے، توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ان کی کیا سزا ہے؟ فرمایا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور قیامت تک کے لیے سب لوگوں کی لعنت۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جن کافروں کے بارے میں ہمارا دل نرم ہے، آج یہ پڑھ لیا آیت آپ نے کہ کفر پر رہے، کفریہ کام کرتے رہے اور کفر پر ہی مر گئے، یعنی توبہ کی مہلت نہیں ملی، یا توبہ کی مہلت ملی لیکن توبہ کی نہیں، گناہ کرتے رہے اور کفر پر ہی مر گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا، کافر ہو گیا، یا کافر تھا، مسلمان ہو گیا، پھر کافر ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا، اسلام پر عمل کرتا رہا، دین پر عمل کرتا رہا، پھر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، کفری عمل کر بیٹھا، اور پھر اسے توبہ کر لی، پھر توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وضاحت بھی کر دی لوگوں کے سامنے، تو اس کے لیے یہ لعنت نہیں، سمجھو آپ، فرمایا حالت کفر میں ہی مرے تو پھر اس کے لیے یہ ہے سزا کہ اللہ کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت۔ تو اگر کافر ہوا اور پھر مسلمان ہو گیا اور حالت اسلام میں اس کو موت آئی تو اس کا انجام اچھا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتد جو مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، تو اگر مرتد توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، واپس اسلام کی طرف آ جاتا ہے صدق دل سے، تو اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اور اگر وہ مرتد ہو گیا تھا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کو اختیار مل گیا اور واپس مسلمان ہو گیا عدت کے دوران، تو وہ بیوی اسی کی ہے۔ ہاں، عدت کے بعد مسلمان ہو گیا، دوبارہ توبہ کر لی، مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لی، پھر مسلمان ہو گیا، تو اگر بیوی نے کہیں اور نکاح نہیں کیا تو پھر اسی کی طرف چلی جائے گی، بیوی واپس پاس چلی جائے گی، اور اس کا جو مال ہے حالت اسلام میں کمایا ہوا، اس مال کا وہ مالک بن جائے گا، مالک بن جائے گا۔ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر حالت مسلمان تھا، کفر کر گیا، کافر ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر اس کے لیے پہلی سزا یہ ہے، اس کے لیے اور عام کافروں کے لیے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ دوسری بات ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسی لعنت میں بھی رہے گا اور جہنم میں بھی رہے گا۔ تیسری سزا یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، اسے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، عذاب میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے عذاب میں، کنسیشن۔ اور چوتھی بات ہے ولا ہم ینظرون، ایسے لوگوں کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو کوئی مہلت مل جائے، کچھ وقفہ کے لیے عذاب ان سے ٹل جائے، عذاب کم ہو جائے، عذاب میں کوئی نرمی ہو جائے، نہیں، بالکل کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو مہلت مل جاتی ہے نا، کورٹ سے بھی مل جاتی ہے، برادری سے بھی مل جاتی ہے، مالک سے بھی مل جاتی ہے، ظالم سے بھی بعضوں کا مہلت مل جاتی ہے، لیکن بہرحال کل قیامت کے دن پھر ان لوگوں کے لیے کوئی مہلت نہیں، کوئی ڈیل نہیں، عذاب میں خالدین فیہ، ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے وہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، توحید کتنی بڑی نعمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اعزاز ہے
کہ آپ ہمیشہ کی لعنت سے بھی بچ گئے، عذاب سے بھی بچ گئے، رب کی نعمتوں میں ہیں، رب بھی خوش۔ تو یہ حالت کفر میں مرنے والے کا انجام ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے، کوئی بھی صحابی ہو، مسلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، آل رسول میں سے ہو یا غیر آل رسول میں سے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز اللہ نے صحابہ کرام کو بھی دے دیا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر ساتھ ایک تسلی بھی دے دی کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، کہ جو تمہارا الہ ہے، جو تمہارا معبود ہے، وہ تو اکیلا لیکن بڑا ہی مشفق مہربان ہے۔ دل میں پریشان نہ ہونا ہے کہ وہ سخت ہوگا، یوں نہ، رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان، بہت مشفق، بہت رحم کرنے والا، یہ تمہارا الہ ہے۔ جو الہ ہے یہ اللہ لفظ بھی اسی سے ہے، الہ یا الہ، الہ، الہ کا معنی ہے معبود، اور لفظ اللہ کا معنی معبود، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ معبود کا معنی ہے کہ اکیلا عبادت کے لائق، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کلمہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو جملہ تھا، جو کلمہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ آگے پھر نبی کا نام لگتا، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے نبی کا نام ساتھ ساتھ لگتا رہا، کیونکہ توحید اور رسالت یہ دو جز ہیں کلمے کے۔ تو کسی بھی زمانے میں لا الرحمن الا الرحمن، لا رحیم الا الرحیم یہ نہیں تھا۔ لفظ الہ، اللہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لفظ اللہ پہلے آیا، بعد میں پھر اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو فرمایا تمہارا الہ ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اچھا، آگے پھر اللہ رب العزت نے نا اس کے اکیلے معبود ہونے کی دلیلیں دی ہیں، 8۔ کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 8 پروف پیش کیے اللہ نے کہ تمہارا الہ اکیلا ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہے، آپ کا معبود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اکیلا ہی عبادت کے لائق، اکیلا ہی معبود، کیوں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی پیدائش، بناوٹ، تخلیق، زمین کی تخلیق میں، وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ، اور آنا جانا بدلنا رات کا، والنہار، اور دن کا، والفلک، اور وہ کشتیاں، التی تجری، جو وہ کشتی جو چلتی ہے، التی وہ جو تجری دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، چل رہی ہے، فی البحر
سمندر میں، دریاؤں میں، بما ینفع الناس، جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ چیزیں لے کے چل رہی ہے جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا سامان۔ اور اسی طرح وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، کچھ پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بہی، اس پانی کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، جبکہ زمین مر چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، گھاس پھونس کا ایک تنکا نہیں تھا، سڑ چکی تھی، موت آ چکی تھی اس زمین کو۔ وبثا، اور پھیلا دیے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور چھپائے، اور وتصریف الریاح، اور چلنا ہواؤں کا، تصریف اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب، اور بادلوں میں، المسخر، جو ٹھہرے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، کنٹرول میں ہیں، بین السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، ان سب چیزوں میں لآیات، پروف ہیں، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان سب چیزوں میں دلائل ہیں، ان سب چیزوں میں دلائل ہیں۔ کیا دلائل ہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، ان کی پیدائش، ان کی بناوٹ، رات اور دن کی آنے جانے میں، کیسے چپکے سے رات آتی ہے، چپکے سے دن چلا جاتا ہے، چپکے سے دن آتا ہے، چپکے سے رات چلی جاتی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کیا سسٹم ہے خالق کائنات کا۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، لاکھوں کلو گرام، ہزاروں ٹن وزن اٹھا کے یہ کشتیاں پانی کے اوپر اس کے سینے پر چل رہی ہیں، کیا مجال ہے کہ ڈوبیں۔ اور اسی طرح وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین بالکل بنجر ویران جل چکی تھی، ہریالی، گھاس پھوس کا ایک تنکا تک نہیں تھا، ہوا میں ریت اور مٹی اڑ رہی تھی، اللہ نے پانی برسایا اور زمین زندہ ہو گئی، لہلانے لگ گئی، کھیتیاں، گھاس پھوس، پھل پھول، اسی زمین سے ایسے ہریالی، اس کے سینے پر جو ہے نا ہر طرف ہریالی ہریالی، پھول ہی پھول، خوشبوئیں خوشبوئیں۔ ہاں، وبث فیہا من کل دابۃ، پھر کیا چھپائے ہیں، چار ٹانگوں والے ہیں، دو ٹانگوں والے ہیں، پروں والے ہیں، بغیر ٹانگوں کے ہیں، رینگنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، چہچانے والے ہیں، کچھ سمندر میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، کیا کیا پرندے ہیں، کیا کیا تتلیاں ہیں، کیا کیا مخلوق ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، ایک سے ایک بڑھ کر عجوبہ ہے خالق کائنات کا۔ بس فیہا من کل دابۃ، پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو، ہر ملک میں، ہر جزیرے میں الگ ہی آپ کو کوئی پرندہ، الگ ہی جانور، الگ ہی شکل کا، الگ ہی بولی کا، الگ ہی ہاں جی اس کی نسل کا نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا، پھر وہ تصریف الریاح، تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، کدھر سے آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ہوا رک جائے تو بندے ختم، ہوا رک جائے تو آکسیجن بند، موت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کروڑوں لاکھوں ٹن پانی کو اٹھا کے یہ مسخر ہے آسمان کے درمیان، کروڑوں ٹنوں پانی اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ کہاں سے پانی اٹھایا ہے اس نے؟ بادل نے، کوئی موٹر نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہمیں نظر آتا،
یہ سمندر سے ابھی بخارات اڑتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں یہ بادل، اور چلتے چلتے کراچی کے اوپر سے، پورے سندھ کے اوپر سے، پورے پنجاب کے اوپر سے گزر کر جناب وہ افغانستان، وہ آپ کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہزارہ کے پہاڑوں پر برستے ہیں۔ پھر وہاں چشموں کی صورت میں، ندی نالوں کی صورت میں، پھر یہ وہاں سے دریائے نیلم، دریائے جہلم، دریائے فلاں کی صورت میں ہوتا ہوا سیدھا گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہزارے کو سیراب کرتے کرتے، پنجاب کو سیراب کرتے ہوئے سندھ میں داخل ہوتا ہے اور آ کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اوپر سے گیا ہے فضاؤں میں، واپس زمین کے ذریعے آپ کے پورے سمندر میں آ کے دوبارہ پانی۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، فرمایا کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں بھائی جان، لاکھوں نہیں، کروڑوں گیلن، کروڑوں ٹن پانی ایک بادل کے ٹکڑے نے اٹھا رکھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ اللہ نہ کرے گر جائے، وہیں پھٹ جائے تو سیلاب آ جائے، درم برم ہو جائے زمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین۔ کون سا وہ پیر ہے، کون سا وہ ولی ہے، کون سی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے، کون سا وہ بھگوان ہے، کون سا وہ یزدان ہے، کون سا وہ اہرمن ہے، کون سا وہ نور و ظلمات جس کی مجوسی پوجا کرتے ہیں، کون سا وہ بدھ ہے، بدھا جس نے یہ کام کیا ہے؟ کوئی آسمان پیدا کیا ہو، زمین پیدا کی ہو، رات اور دن لانے لے جانے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ کون ہے؟ رات کو لانے والا، دن کو لے جانے والا، دن کو لانے والا، رات کو لے جانے والا کون ہے؟ یہ جس کے حکم پر یہ کشتیاں چل رہی ہیں اور سمندر میں ہر طرف آپ دیکھیں کشتیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ کس نے مسخر کی ہوئی ہے اتنی بڑی بڑی مخلوق پانی کے اوپر؟ کون ہے جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ بتاؤ، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو؟ ہوائیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ کون ہواؤں کو لاتا ہے، کون لے جاتا ہے، کون روکتا ہے، کون کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ فرمایا یہ جو اتنا بڑے بادل، اتنا وزنی پانی اٹھا کر اوپر سے جا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے ان کو؟ کون ہے مسخر کیے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان؟ کس نے ان کو گرنے سے روکا ہوا ہے؟ کس نے ان کو پھٹنے سے روکا ہوا ہے؟ فرمایا ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان سب چیزوں میں پروف ہے۔ کیا پروف ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، یہ صرف اس نے کام کیے ہیں، اس کے ساتھ کسی نے نہیں کیے۔ ان سب کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایک ذرہ برابر کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے، ایک ذرہ برابر کسی کی حصہ داری نہیں ہے رب کے ساتھ، ایک ذرہ برابر بھی کسی کی شراکت خالق کائنات کے ساتھ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ کہ اللہ جب زمین آسمان بنا رہا تھا تو کسی نے کوئی حصہ ڈال دیا ہو بیچ میں کہ میرا بھی حصہ ہے جی، آسمان سے کہ یہ جو کہ نیچے اور زمین کے اوپر بادل جا رہے ہو تو کسی کا اپنا حصہ ڈال دیا ہو کہ میرا بھی حصہ ہے، چلو۔ فرمایا سب چیزوں میں پروف ہے، آیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لام تاکید ہے، لا آیات جمع کا صیغہ ہے، نشانیاں ہیں، پروف ہیں، برہان ہیں، حجج ہیں، دلائل ہیں۔ کس چیز کے؟ کہ
کہ الہکم الہ واحد، یہ کام صرف اکیلے اللہ نے کیے ہیں۔ تو جب اکیلے اللہ نے یہ کام کیے ہیں، ان کاموں کے کرنے میں، ان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں کیسے شریک ہو گئے؟ لیکن نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہر ایک کے لیے نشانیاں بھی نہیں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہاں روشنی۔ عقل رکھنے والی قوم کے لیے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب آپ یہاں غور کریں، آپ یہ اس طرح کی آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اللہ اکبر، آگے بھی آئیں گی۔ اور لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ آیتیں بہت آتی ہیں۔ جہاں کوئی توحید کی بات ہوئی، کوئی دین کا اہم مسئلہ بیان ہوا، اللہ نے فرمایا یہ عقل والوں کے لیے ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے، اس میں سبق، اس میں درس ہے، اس میں نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے۔ تو ثابت ہوا کہ عقل والے صرف وہی ہیں جو توحید پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ توحید پر نہیں وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یہ رب کی بات ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والی قوم کے لیے تو اس میں پروف ہے، بے عقلوں کے لیے تو نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بے وقوف کو دلیلیں دینے شروع کر دو، مجنون کو، پاگل کو دلیلیں دینے شروع کر دو، مان جائے گا کیا؟ قائل ہو جائے گا؟ نہیں قائل ہوگا، بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو بچہ ان کا اسکول میں پڑھتا تھا، کئی لوگوں کے بچے، یہ تو ابھی کی بات نہیں، کافی عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 100 روپیہ لاتے، 50 روپیہ بچہ لاتے، یہ 10 روپے دیتے تھے اپنے بچے کو خرچی، 10 روپے خرچی دیتے، دو بچے پڑھتے تھے۔ اب 20 روپے روزانہ کے جا رہے ہیں غریب آدمی کے، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ دے بھی نہیں۔ اچھا ایک دن بڑا سمجھایا، بیٹا دیکھو یہ ایسے خام خواہ کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، گھر سے نا لنچ لے کر جایا کرو، کھا کے جایا کرو، یہ چیزیں نہ کھایا کرو، پاپڑی اپڑی دوسری تیسری چیزیں۔ بڑا سمجھایا، بیٹا دیکھو جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، صبر میں یہ ہے، بڑی باتیں بیٹے دونوں سنتے رہے، ساری باتیں سنی، دلائل بھی سنے، جنت کے وہ منظر بھی سنے۔ تو جاتے ہوئے بیگ جب اٹھانے کے لگے، ابو جیب خرچ نکالو، جنت انشاءاللہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، بس پیسے دو ہمیں، 10 روپے دو۔ آخر 10 روپے لے کر گئے۔ اس نے کہا جو آدھا گھنٹہ میں نے لگایا 10 روپے بچانے کی خاطر تو تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں نیک بنائے، بڑے ہو کر بازی بھی پڑھ لیں گے، پر ابھی جیب خرچ نکالو۔ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کو کون قائل کرے صبر پر؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جو بیوقوف ہوتا ہے نا، بچوں سے گیا گزرا ہوتا ہے، تو فرمایا عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، بے عقل کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کئی لوگ یہ جو مسلمان ہوئے نا، یہ جو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے 109 مسلم، اردو میں کتاب ہے، 109 مسلم کی حالات زندگی ہیں، وہ آپ کتاب پڑھنا کہیں لے کر، یہ آج کل نیٹ پہ مل جائے گی آپ کو، پلے اسٹور پہ 109 مسلم۔ اس میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے مورخ، ہاں جی، اور ہاں جی بزنس مین، بڑے بڑے حکمران اپنے زمانے کے، دنیا میں حق نکلنے والے، وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں کہ ہماری پہلے کی زندگی کیسے تھی، اور جب پہلا سجدہ آپ نے رب کو دیا تو اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے اندر کی کیفیت، ہمارا وہ اطمینان، سکون، راحت،
وہ کیا کیفیت تھی ہماری، وہ آپ پڑھیں کتاب۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند کون ہے؟ مسلمان۔ عقل مند کون ہے؟ مومن۔ عقل مند کون ہے؟ موحد، جو توحید پر ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ہر چیز میں دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہو تمہاری تخلیق کے اندر بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں۔ کیوں نہیں افلا تبصرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعر قول العرب، عرب کا جو سب سے بہترین شعر ہے نا، چوٹی کا شعر ہے، وہ لبید کا شعر ہے۔ لبید کا، اس زمانے جاہلیت کا شاعر تھا، لبید کا ہے۔ وہ کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں نشانی ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ زمین آسمان کا سسٹم ایک اللہ ہے، دو نہیں ہے۔ کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اگر ایک بھی اور ہوتا نا، معبود، الہ، اللہ، لفسدتا، زمین آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، زمین آسمان کا نظام فسدتا، تباہ برباد ہو جاتا۔ ایک مسجد کے دو مولوی ہوں، دو امام ہوں، مسجد نہیں چل سکتی۔ ایک امام ہوتا ہے، ایک ہی مسجد کے دو خطیب ہوں، نظام نہیں چل سکتا۔ ایک سکول کے دو ہیڈ ماسٹر ہوں، نظام نہیں چل سکتا، تو 10 ہوں تو کیسے چلے گا؟ ایک فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے، اگر ایک ہی فیکٹری کے دو مالک ہوں، نظام درم برم ہو جائے گا۔ ایک یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، دو ہوں تو نظام درم برم ہو گیا۔ ایک گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں دو سربراہ ہو گئے، نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہی یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ بھائیو بتاؤ، کئی الہ بہتر ہیں یا ایک جو سپر پاور ہے، اختیارات کا مالک ہے؟ تو عقل مند کیا کہے گا؟ ایک ہی۔ اگر ایک مسجد میں دو مولوی آ جائے نا امام، ایک کہے گا بھائی میں پڑھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، دونوں کا جھگڑا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں ہی پڑھائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں نہ پڑھائیں۔ بھائی ایک جیتے گا ایک ہارے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ یا تو پھر کہہ لے دو تو پڑھا، دو میں پڑھاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، زور کی۔ پھر ایک ہی پڑھائے گا، اور وہی پڑھائے گا جو جیت گیا، اور جو ہار گیا وہ کمزور ہے، جو جیت گیا وہ طاقتور ہے۔ تو کمزور کے پاس اختیار نہیں ہوتے، جو جیت گیا وہ پھر وہی سمجھیں امام ہوگا۔ تو خالق کائنات کے ساتھ اگر دوسرا کوئی ہوتا نا تو جھگڑا شروع ہو جاتا، تو پھر الہ وہی ہوتا جو جیت جاتا۔ تو وہ ہمارا الہ ایک ہے جو سپر پاور ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، بدیع السماوات والارض، جس کے پاس ہر چیز کے خزانے اور اختیارات ہیں، جو ارادہ کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وما تشاءون الا یشاء اللہ۔ اللہ کے سامنے کسی کی مشیت نہیں چلتی، اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ چلتا ہے، وہ اکیلا سپر پاور ہے۔ تو یہ سارے کام بتاتے ہیں، یہ سارے کام اللہ نے کیے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہ ہے۔ جس نے یہ کام نہیں کیے وہ عبادت کا مستحق نہیں، اور جس نے یہ کام نہیں کیے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق چھین کر مخلوق کو دے دیا، اور یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ جزاکم اللہ۔